بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو یہ دن مبارک ہو کہ یہ دن واقعتاً بہت عظیم دن ہے۔ ایک مدت کے بعد ایسا ہو رہا ہے کہ ہم سب لوگ جو قرآن کریم کو اللہ کی نہ صرف یہ کہ آخری کتاب مانتے ہیں بلکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہی ایک کتاب ہے جو انسانیت کو وہ نظام دے گی جس سے ساری انسانیت ایک امت بن جائے گی۔ اسی نظام کے قیام کے لیے اقبال نے خواب دیکھا تھا اور 1930 کا ایک جلسہ جو ہے آج مجھے اس وجہ سے یاد آ رہی ہے یہ بات کہ 1930 کا جو جلسہ جسے ہم الہ آباد کا وہ جلسہ کہتے ہیں جس میں ڈاکٹر اقبال نے نظریہ پاکستان پیش کیا، پاکستان آئیڈیالوجی پیش کی، لوگ اس تاریخ ساز موقع کو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک جلسہ تھا، حالانکہ کوئی جلسہ نہیں تھا، ایک میٹنگ تھی جس میں ٹوٹل 58 یا 60 کے قریب لوگ تھے، لیکن وہ تمام لوگ وہ تھے جو جانتے تھے کہ قرآن کریم ایک ایسا نظام دیتا ہے کہ واقعتاً اگر ایسا ہو گیا کہ ایک مملکت اثر نو ایسی قائم ہو گئی تو دنیا کو جو اللہ تبارک تعالیٰ سے گلے ہیں کہ تو نے یہ دنیا کیا بنائی کہ یہاں صبح و شام کشت خون ہو رہا ہے، وہ گلے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس جلسے میں تقریر فرمائی۔ وہ تقریر پاکستان میں کم و بیش ایک جنریشن ہے جو اسی تقریر کو ان سب نے پڑھا، کیونکہ مجھے یاد ہے جس وقت میں طالب علم تھا BA کے نصاب میں شامل تھی وہ تقریر۔ اس تقریر میں علامہ اقبال نے نظریہ پیش کیا کہ کیوں ایک مملکت کا قیام ضروری ہے، اور اس میں بتایا کہ اسلام اور مملکت یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں، اسلام بغیر مملکت کے کچھ نہیں، اور مسلمان جو آرزو لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اثر نو خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، ان مسلمانوں کے لیے اس پاکستان کے لیے قربانی دینا کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ پاکستان کا تو ذکر لفظ کے اعتبار سے اقبال نے یوں کبھی نہیں کیا، ہاں ان کا کوئی ایک شعر ضرور ہے، اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، لیکن اس سے مراد اللہ کی یہ زمین ہے، لیکن ایک خطہ ارض اور وہ ڈیوائیڈ اس کی آئیڈیالوجی انہوں نے پیش کی۔ آج ہمارا یہ جلسہ، یہ میٹنگ جو ہو پائی ہے، جس کے لیے میں بے حد ممنون ہوں اپنے دوست بھائی ڈاکٹر شبیر صاحب کا۔ ایک قرآن کی شمع انہوں نے ایسی جلا رکھی ہے امریکہ میں، بے شمار لوگ ان سے مستفیض ہوئے۔ ڈاکٹر شبیر صاحب کے علاوہ ٹورانٹو میں اور مختلف مقامات پر قرآن کریم کے چاہنے والے، قرآن کو ماننے والے، وہ لوگ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے سوچنے سمجھنے کی چیز ہے، وہ جن کا عقیدہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک نظام زندگی ہے، یہ ریچولز کا نام نہیں ہے، اس کی تعلیمات ریچولز نہیں ہیں، تو وہ لوگ جو تھے وہ اکٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک قوم بنائی۔ یہ اتنی بڑی بات کہ ایک کمیونٹی بن جائے قرآن والوں کی، یہ معجزے سے کم نہیں، اور چھوٹے چھوٹے مقامات پر قرآن کریم کے نام پر بزم، قرآن کریم کی فکر، قرآن کریم کی تعلیمات، اس پہ درس قرآن، قرآن کا لٹریچر، میٹنگز کا ہونا، یہ گزشتہ
60 برس سے پاکستان کے گرد و نواح میں چھوٹے چھوٹے مقامات پر جہاں جہاں پہ ہمارا بس چلتا تھا ہم نے اس آواز کو اٹھایا، اس لیے کہ تعداد میں گو قرآن کریم کو سمجھنے والے، جیسا کہ میں نے کہا کہ قیام پاکستان کی بھی جو میٹنگ تھی جسے آئیڈیالوجی آف پاکستان یا الہ آباد کا وہ جلسہ کہتے ہیں، اس میں بھی بہت کم لوگ آئے تھے، لیکن اس میں خاص لوگ تھے، خاص وہ لوگ جو ہیرے تھے اور جنہیں یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے اس میٹنگ کو نہ صرف اٹینڈ کیا بلکہ علامہ اقبال نے اپنی فکر سے، اپنی غور و فکر اور تدبر کے بعد جو ان کو پیغام دیا وہ ان کی سمجھ میں آ گیا۔ آج کا دن ہمارے لیے بے حد مسرت کا دن ہے۔ ہرگز خدا نخواستہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں اپنے آپ کو علامہ اقبال کے مقام پہ سمجھ رہا ہوں یا ڈاکٹر شبیر صاحب اپنے آپ کو اس مقام پہ سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے آپ کو فقیران اقبال ہی کہتے ہیں، اور اقبال کے فقیر ہونے کے ناطے سے ہم پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ قرآن کریم کا عشق، قرآن کریم کی تعلیمات، وہی عشق جس کے بارے میں جب میں نے قرآن کو بہت چھوٹی عمر میں سب سے پہلی بار سمجھا اور جانا، میرے پاس گھر میں ایک قرآن رکھا ہے، جب مجھے اردو بھی اچھی طرح سے نہیں لکھنی آتی تھی، اس پہ میں نے اقبال کا شعر لکھا ہے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ قرآن کو جاننے والے انسان، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے اس وجہ سے قلیل ہیں کیونکہ عقل اور فکر میں طاقت استعمال ہوتی ہے دماغ کی، اور دماغ خرچنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ بے حد اہم لیکن بہت ہی قلیل تعداد میں یہ جماعتیں مختلف مقامات پہ جو موجود ہیں، آج کا دن ان سب کے لیے مبارک دن ہے، اس لیے کہ یہ کاروان آج ہم سب مل کر ایک نئی سمت کی جانب چلائیں گے۔ اور وہ سمت کیا ہے؟ وہ سمت یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا اور قرآن کریم کی روشنی میں اثر نو خلافت راشدہ کے نظام کو قائم کرنا پاکستان میں، بالکل ویسے جیسے ہمارا گول 1947 میں جس بیس اور سامانی کے عالم میں ہم لوگ چلے، لیکن ہم نے ایک مملکت بسائی اور اس مملکت کی حفاظت کی اور اس کے نظریے کی حفاظت کی، اور بڑی دنیا اس پر ہنسی کہ یہ کیا ملک بنایا ہے محمد علی جناح نے، یہ کیا ٹوٹا پھوٹا پاکستان، ایک ریاست یہاں ایک وہاں۔ لیکن جناح جانتا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب کا نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ نظریے کی یگانگت اتنی بڑی چیز ہے کہ آج ہمارے اس پروگرام میں جو ہم کر رہے ہیں، سعودی عرب، پاکستان کے مختلف شہر، ان شہروں میں جھنگ، بھکھر اور بے شمار لوگ جو مجھے ان شہروں کے نام میں لے کے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو لوگ اس کانفرنس میں شامل ہیں، بڑے عرصے سے میں کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے اس طرح سے یہ بات اٹھے، یہ بات بڑھے۔ یہ ایک مشکل بات ہے، یہ مشکل اس لیے ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ وسائل نہیں، ہمارے پاس تبلیغ کے طریقے نہیں، پیغام کو پہنچانے کے ذرائع نہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کے ماننے والے، ہر ذرہ جس جگہ ہے وہاں آفتاب ہے، وہ تمام لوگ جو تھے، ان تمام لوگوں نے اپنے اپنے طور سے، جسے کہتے ہیں پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اور یہ امید بہار رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ جب چاروں طرف سے یورش چل رہی ہو جہالت کی، اور ہر شخص جہالت کو اسلام کا نام دے رہا ہو، وہاں
اپنے آپ کو ہی باہم رکھنا، ٹوگیدر رکھنا، یہ بڑا مشکل کام ہے. آج کا دن اس وجہ سے مبارک ہے کہ قرآن کو اپنے ہاتھ میں تھامے مختلف شہروں کے جو لوگ ہیں وہ اس مجلس میں آئے، اس بیٹھک میں آئے. میں نے گزشتہ 2 سال سے زائد ہو گیا نومبر 2008 میں شالیمار ریڈیو لاس اینجلس پہ قرآن کریم سنانا شروع کیا تھا، اور قرآن کریم سننے والے جو تھے اس میں میرے دوست احباب ریڈیو اسٹیشن والے ارسل آوان صاحب، ارشد کاظمی صاحب، خالد صاحب، ان تمام نے مجھ سے کہا کہ آپ کوئی قرآن پہ سنا ہے، لیکچر دے سکتے ہیں تو آپ دیں. میں نے کہا کہ دیکھیے میری صرف ایک شرط ہے اور میری تھوڑی سی ہسٹری بھی ہے، وہ ایک یہ کہ میں زبان میں اور دل میں کوئی فاصلہ نہیں رکھتا. جو چیز میں نے قرآن کو پڑھی ویسے سناؤں گا. آپ میں اگر تاب ہوئی تو آپ سنیے، اور اگر تاب نہیں ہے تو پھر بائے بائے. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم سنیں گے. تو یوں قرآن کریم سنانے کا پہلا موقع مجھے ملا، اور دوبارہ جب مجھے ارسل صاحب کا فون آیا تو میں یہی سمجھا کہ وہ مجھے کہنے لگے ہیں کہ ہمارا ریڈیو اسٹیشن تو بند ہونے لگا ہے کیونکہ ایک دفعہ پہلے میں کوشش کر چکا تھا کینسس سٹی میں ایک ریڈیو اسٹیشن پہ، تو تقریباً 3 یا 4 پروگراموں کے بعد مجبوراً وہ ریڈیو بند کرنا پڑا. بہت برس پہلے کی بات ہے. اب کے بار ارسل صاحب ایک مجاہد بن کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اتنی اچھی بات لگی ہے لوگوں کو، اور 3-4 ہفتے گزرنے کے بعد اس پروگرام کے جو پروڈیوسرز تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا تو ریڈیو ایسا پاپولر جا رہا ہے، دنیا سنتی ہے اس کو. یوں ہر ہفتے قرآن کریم سنانے کا سلسلہ، جس میں سے صرف 15 یا 16 لیکچرز جو ہیں شاید قائداعظم.com اس ویب سائٹ پہ ہیں. اس کے بعد ہمیں باوجود اس سلسلے کو روکنا پڑا. لیکن یہ تمام چیز جو تھی یہ ایک ایکسرسائز تھی میری طرف سے اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ ہماری قوم میں زندگی کی رونق موجود بھی ہے کہ نہیں. کیا ہم پاکستانی قرآن کو سن کے سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں. اور یہ دیکھ کر، یہ جان کر مجھے اس قدر مسرت ہوئی کہ لاس اینجلس میں نے دیکھا کہ مختلف مقامات پر ریڈیو تو عام طور پہ ہمارے ٹیکسی ڈرائیور سنتے ہیں، تو ٹیکسی ڈرائیورز جو تھے نہ صرف یہ کہ باقاعدگی کے ساتھ سنتے تھے، جس طریقے سے اس ریڈیو اسٹیشن پہ کالز آتی تھیں اور جس طریقے سے جس انہماک کے ساتھ یہ پروگرام سنا جاتا تھا قرآن کا، وہ ایسا تھا کہ خود میری طبیعت کو تازیانہ لگا کہ میں بھی جاگوں اور اٹھوں اور کچھ کروں. چنانچہ اس سلسلے میں اپنے دماغ سے جو سوچنا تھا وہ بہت سوچا، ارد گرد کے لوگوں سے بات کی، اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے جو یوتھ ہیں وہ جن کے دماغ ابھی تک زندہ ہیں، وہ جب قرآن سنیں گے تو وہ ضرور جانیں گے کہ زندگی کے تمام ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل اس کتاب میں ہے. رزق کا مسئلہ، اور جب وہ اس کتاب کا اور اس کتاب کی آئیڈیالوجی کو جانیں گے، یہ وہ آئیڈیالوجی ہے جس آئیڈیالوجی نے 1400 سال سے انسانوں کو چیلنج دے رکھا ہے کہ اس جیسی کوئی آئیڈیالوجی لے کر آ جاؤ، کوئی ایسی اس کی مثل لے آؤ. وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے جتنے موسٹ انٹیلیجنٹ پروفیسرز لوگ ہیں ان سب کو لے آؤ، اور اس جیسی آئیڈیالوجی، اس کی مثل و نظیر نہیں ملے گی. تو یہ جو قرآن کا دعویٰ ہے، مصیبت یہ ہے کہ اس کی آئیڈیالوجی کو چھپا دیا گیا، ویسے ہی جیسے انجیل کی تعلیمات کو چھپا دیا گیا. اور آپ تو جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں،
لیکن آپ لوگوں نے آج چونکہ اپنے گھروں میں میرے کہنے پر اجتماعات کر رکھے ہیں، اور تھوڑا سا سلسلہ یوں ہوا کہ گزشتہ 3